شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ تو جو دوست میرے چینل پر نئے آئے ہیں برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ سب سے پہلے آپ کو ویڈیو مل جائے۔ تو امبر ناگ ماریا سیریز کی یہ پہلی کہانی ہے ملکہ مصر، اس کا آخری حصہ سنانے جا رہی ہوں۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس نے فرعون کے خاص ملازم کو سونے کے سکوں کی ایک تھیلی دیتے ہوئے کہا، یہ لو، اپنا انعام اور کام خوش اسلوبی سے ختم کرنے کے بعد تمہیں ترقی دے کر دروغہ بنا دیا جائے گا۔ تمہارا یہ کام ہے کہ رات کو جب بادشاہ اور ملکہ کھانا کھانے بیٹھیں تو تم سب کی آنکھ بچا کر صرف بادشاہ اور ملکہ کے کھانے میں یہ زہر ملا دو۔ یہ زہر پھیکا ہے اور اس کا اثر ایک پل کے اندر ہو جاتا ہے۔ اگر تم نے یہ کام کامیابی سے کر دیا تو تمہیں اور انعام دیا جائے گا۔ فرعون کے ملازم خاص نے زہر کے چمڑے کی بوتل قہرمان سے لے کر اپنی جیب میں رکھتے ہوئے کہا، رب زیتوس کی قسم، آج کی رات فرعون اور ملکہ کی آخری رات ہوگی، کل وہ اس دنیا میں نہیں ہوں گے۔ شاباش۔ اس کے بعد بڑے پجاری اور قہرمان نے آپس میں کچھ دیر صلاح مشورہ کیا اور پھر واپس روانہ ہو گئے۔ قہرمان نے ایک بڑا زبردست منصوبہ بنایا تھا۔ فرعون کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے یہ ایک بڑی ہی خوفناک سازش تھی۔ قہرمان کا منصوبہ یہ تھا کہ فرعون اور ملکہ کے ہلاک ہوتے ہی فوراً ان کی موت کا اعلان کر کے تخت پر قبضہ حاصل کر لیا جائے، ملک کی تمام سرحدیں بند کر دی جائیں، غیر ملکی سفیروں کو کی حویلیوں کے باہر پہرہ لگا دیا جائے اور فرعون کے حامیوں کو فوراً سرعام قتل کر دیا جائے۔ یہ ایک گھنونی سازش تھی جس سے بے خبر فرعون بڑے سکون سے اپنے محل کی عبادت گاہ میں رب عظیم کی عبادت کر رہا تھا۔ وہ بڑے عز و انکسار کے ساتھ دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے سر جھکائے دعا مانگ رہا تھا۔ دوسری طرف ملکہ نفریتی اپنی خوابگاہ میں خاتون کے ریشمی پردوں کے پیچھے عود و عنبر کی خوشبو میں آرام دہ مسہری پر بیٹھی شارمین کے ساتھ باتیں بھی کر رہی تھی اور ہراسانی ہرن کی اون کے بنے ہوئے دھاگے سے بنائی بھی کر رہی تھی۔ ملکہ نفریتی نے شارمین کو سارے راز سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس نے وزیر دربار اور نائب پجاری کو بلا کر ان سے ساری بات طے کر لی تھی۔ انہیں تیار کر لیا تھا کہ وہ قہرمان بڑے پجاری کے خلاف ہر قسم کی سازش میں ان کا ساتھ دیں۔ دونوں درباری ملکہ کے سامنے سر جھکا کر راضی برازہ ہو گئے تھے، مگر قسمت ملکہ کے ان تمام منصوبوں پر مسکرا رہی تھی۔ جو شام کے کھانے کا وقت قریب آ رہا تھا، ملکہ کی موت کا وقت بھی قریب آتا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا فرعون، اخناتون اور ملکہ نفریتی ہمیشہ مل کر کھاتے تھے۔ حسب معمول جب رات کے کھانے کا وقت آیا تو کنیزوں نے پانی لا کر ملکہ مصر کے ہاتھ دھلائے اور انہیں کاشان کی ریشمی شال سے پوچھ کر دیا۔ پھر ملکہ کے بالوں میں کنول کے سفید پھولوں کا گجرا سجایا اور اس کے ریشمی آبا تھام کر کھانے کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کھانے کے کمرے میں ایک طرف سے ملکہ مصر اور دوسری طرف سے فرعون مصر داخل ہوا۔ دونوں ایک جگہ پہنچ کر ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ وسط میں سونے چاندی کی تشتریوں میں قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ ایسے کھانے کبھی کسی بادشاہ کی میز پر بھی کم ہی دیکھنے میں آئے ہوں گے۔ دنیا کا کوئی پرندہ ایسا نہیں تھا جس کا بنا ہوا گوشت وہاں موجود نہ تھا۔ کوئی مٹھائی اور کوئی پھل ایسا نہیں تھا جو وہاں میز پر موجود نہ ہو۔ ملکہ مصر اور فرعون خاتون ساتھ ساتھ کھانے کی میز پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے کھانا ڈالنا شروع کر دیا۔ فرعون کا ملازم خاص اپنی مکار آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے مناسب وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ بادشاہ اور ملکہ کو سوڈان کے سیاہ انگوروں کا رس بہت پسند ہے اور کھانے کے بعد وہ انگور کا رس ایک گلاس ضرور پیتے ہیں۔ اس ملازم میں خاص نے زہر اسی وقت کے لیے بچا کر رکھا ہوا تھا۔ کھانے کی محفل کوئی 2 گھنٹے تک جاری رہی۔ فرعون اور ملکہ کھانا بھی کھاتے رہے اور باتیں بھی کرتے رہے۔ اس اثناء میں قہرمان فوج کے دستوں میں اپنی خاص فوجی افسروں کو ضروری ہدایات دے چکا تھا۔ بڑے پجاری نے بھی دربار کے اپنے مخصوص طبقے کو اپنے ساتھ کر لیا تھا۔ قہرمان بادشاہ کے محل کی بارادری میں بڑے پجاری کے ساتھ چھپ کر بیٹھا فرعون اور ملکہ مصر کے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ کھانے کے بعد جب انگور کا رس پینے کا وقت آیا تو بادشاہ نے ملازم خاص کی طرف اشارہ کیا۔
ملازم خاص نے ادب سے سر جھکایا اور پردے کے پیچھے جا کر زہر جیب سے نکال کر دونوں گلاسوں میں زہر کا ایک ایک قطرہ انڈیل دیا۔ یہ زہر بے حد زہر قاتل تھا اور اس کا ایک قطرہ 50 آدمی کو ہلاک کر سکتا تھا۔ انگور کے رس میں زہر ملا کر ملازم خاص سونے کے تشت میں دونوں گلاس سجا کر باہر آ گیا۔ جروکے کی جالیوں میں سے بڑے پجاری اور قہرمان یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ جو فرعون اور ملکہ کی موت کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، ان کے دل کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ جب انہوں نے ملازم خاص کو انگور کا رس بادشاہ اور ملکہ کی طرف بڑھاتے دیکھا تو دم بہت سے ہو کر نتیجے کے سامنے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ ایک پل کے اندر نتیجہ ان کے سامنے آنے والا تھا۔ قہرمان ایک پل کے بعد مصر کا بادشاہ بننے والا تھا، شاہی تخت و تاج کا مالک بننے والا تھا۔ ملکہ اور فرعون اخناتون نے انگوروں کے سیاہ میٹھے مگر زہر آلود رس کے گلاسوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اسے گٹا گٹ پی گئے، اس سے بے خبر کہ ان گلاسوں میں بڑا مہلک زہر ملا ہوا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ نے گلاس ہونٹوں سے لگائے ہی تھے کہ ملازم خاص فوراً دوسرے کمرے میں روح پوش ہو گیا۔ جو ہی رس کے گلاس خالی ہوئے، بادشاہ اور ملکہ کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف تعجب سے دیکھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ قاتل زہر معدے میں جا کر اپنا کام کر چکا تھا۔ ان کے ہاتھوں اور ماتھوں پر پسینہ آ گیا تھا۔ انہوں نے بولنا چاہا مگر زبان جیسے پتھر کی ہو گئی۔ انہوں نے ہلنے سے بھی انکار کر دیا۔ ملکہ نے اپنا ہاتھ فرعون کی طرف ہلانا چاہا مگر وہ ہاتھ نہ اٹھا سکی۔ دونوں کے چہرے سبز ہو گئے، ان کے جسم ٹھنڈے ہو پڑ گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دھڑام سے نیچے بیش قیمت قلین پر مردہ ہو کر گر پڑے۔ ان کے گرتے ہی ہر طرف ایک قہر مچ گیا، کنیزوں اور ملازموں کی چیخیں نکل گئی۔ نوکروں نے شور مچاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ حبشی غلام بھاگ کر اندر آ گئے۔ انہوں نے بادشاہ کو اٹھانا چاہا مگر بادشاہ کا جسم مر کر پتھر ہو گیا تھا۔ اتنے میں ننگی تلوار ہاتھ میں لیے سپہ سالار فوج قہرمان اندر داخل ہوا اور اس نے آتے ہی اعلان کر دیا، خبردار، اگر کسی نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی، فرعون مر چکا ہے۔ آج سے میں فرعون مصر ہوں۔ ایک وفادار حبشی خنجر لے کر قہرمان کی طرف بڑھا۔ قہرمان نے تلوار کے ایک ہی وار سے حبشی کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد کسی کو آگے بڑھنے کی جرت نہ ہوئی۔ قہرمان فوراً شاہی محل کے دیوان خاص میں آیا۔ وہاں فرعون کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی اور فرعون کی وفادار درباری شور مچا رہے تھے۔ قہرمان نے آتے ہی بادشاہ کے حامی درباریوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ 10-11 درباریوں کو قتل کر چکا تھا تو باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ ادھر فوج میں سپہ سالار قہرمان کے حامی افسروں نے بادشاہ کے وفادار افسروں کو ہلاک کر کے ساری فوج کو زیادہ تنہا خوالش دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ بڑے پجاری نے نائب پجاری کو قتل کرنے کے بعد سارے پروختوں کی حمایت حاصل کر لی اور اعلان کر دیا کہ فرعون مر چکا ہے۔ ان کا پرانا مذہب نے فرعون قہرمان نے بحال کر دیا ہے۔ قہرمان نے دربار کے وسط میں کھڑے ہو کر اپنے فرعون ہونے کا اعلان کر دیا۔ سارے دربار پر سناٹا چھا گیا۔ وہ اپنے سر پر سونے کا تاج رکھ کر اپنے وفادار فوجی سرداروں کے ساتھ چبوترے کی طرف بڑھا اور تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ فوجی سرداروں نے زور زور سے نعرے لگائے، جس کا جواب درباریوں نے بھی نعروں سے دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ دربار نے قہرمان کو فرعون تسلیم کر لیا ہے۔ قہرمان فرعون بن کر مصر کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس نے راتوں رات اخناتون اور ملکہ نفریتی کی لاشوں کو ایک بہت قدیم بادشاہ کے حرام میں دفن کروا دیا۔ اگلے روز عنبر سو کر اٹھا اور محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ آج اسے اپنی والدہ ملکہ کے ساتھ مل کر بہت سی اہم باتوں پر گفتگو کرنی تھی۔ محل میں آتے ہی اسے یہ احمدناک خبر ملی کہ قہرمان نے سازش کر کے اس کے چچا فرعون اور والدہ ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد مصر کے تخت و تاج پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ خبر عنبر کے لیے انتہائی افسوسناک اور حیران کن تھی۔ وہ خبر سن کر بت بنا رہ گیا، مگر سانپ نکل چکا تھا، تیر کمان سے نکل گیا تھا۔ وہ سوائے خاموش رہ کر اپنی والدہ ملکہ اور چچا کا سوگ منانے کے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا، بلکہ کھلے بندوق قہرمان کے آگے غم کا اظہار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ قہرمان نے فوجی پجاریوں اور سارے اہل دربار کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ چند ایک درباری جو مقتول فرعون کے حامیوں میں سے تھے، وہ بھی قہرمان کے آگے خاموش ہو گئے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنے مخالفوں کو راتوں رات ہی بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ عنبر کے نزدیک اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا کہ قہرمان کو فرعون مصر بننے پر مبارکباد دے اور خاموش رہ کر مناسب وقت کا انتظار کرے۔
اسے اپنی والدہ کے قتل کا بے حد دکھ تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور وہ قہرمان سے اپنی ماں کے قتل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر اس وقت وہ مجبور اور بے بس تھا۔ اس نے اپنے شدید غم کو دل کے اندر ہی دفن کر دیا اور قہرمان کو مبارکباد دینے اس کے خاص محل میں آ گیا۔ قہرمان سونے کے میز پر شاہی تاج ایک تشت میں رکھے اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنی تو جٹ تلوار نکال کر پلٹا، مگر اپنے سامنے امبر کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ وہ ابھی تلوار کے ایک ہی وار سے امبر کا سر قلم کر دے، کیونکہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ امبر ملکہ مصر کا بیٹا ہے، وہ مصر کا شہزادہ ہے اور فرعون کے تخت کا جائز وارث ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کبھی تخت کے لیے اس کے خلاف کوئی سازش کھڑی کر دے۔ لیکن پھر اس نے یہ سوچ کر تلوار میان میں رکھ لی کہ قہرمان کی طاقت کے آگے امبر کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ اس نے چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سے امبر کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ امبر نے بھی چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ لاتے ہوئے قہرمان کا ہاتھ تھام کر دبایا اور کہا، مصر کا تخت مبارک ہو دوست، مجھے امید ہے تم رعایا کے لیے ایک نیک دل اور ہمدرد بادشاہ ثابت ہوگے۔ لوگوں کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں، اس لیے کہ اخناتون نے عوام کے مذہب کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قہرمان کو اچھی طرح احساس تھا کہ امبر جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل میں اسے قہرمان کے فرعون بننے کی کوئی خوشی نہیں بلکہ سخت رنج ہے۔ اس نے اس کی والدہ ملکہ کو لا کر کے تخت پر قبضہ کر لیا ہے، مگر اس نے امبر پر اپنے دل کی بات ظاہر نہ کی اور کہتا لگا کر سینہ تان کر بولا، امبر، میں نے اپنے زور بازو سے مصر کے تخت پر قبضہ کیا ہے۔ اخناتون نے لوگوں کے مذہب کے خلاف جو سنگین جرم کیا تھا اس کی سزا اسے مل کر رہی۔ میں نے عوام کے پرانے مذہب کو پھر سے بحال کر دیا ہے۔ اب مندروں اور گھروں میں اور شاہی عبادت گاہوں میں پرانے بتوں کی پوجا ہوگی۔ لوگ مجھ سے خوش ہیں اور میں بہت جلد اپنا جشن تاج پوشی مناؤں گا۔ امبر کے دل کو جیسے کسی نے اپنی مٹھی میں لے لیا۔ جشن تاج پوشی کا سن کر اسے صدمہ ہوا، اس لیے کہ یہ تاج و تخت اس کا حق تھا۔ جس تاج کو قہرمان نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا وہ تاج امبر کی ملکیت تھا، مگر تقدیر نے امبر کے خلاف اور قہرمان کے حق میں فیصلہ دے دیا تھا۔ مگر امبر کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک روز حق و انصاف کا فیصلہ ضرور ہوگا، کیونکہ رب عظیم کے ہاں دیر ضرور ہے مگر اندھیر نہیں۔ اس نے خوشی کے انداز میں کہا، میں بڑی بے تابی سے جشن تاج پوشی کے دن کا انتظار کروں گا۔ قہرمان، تم میرے پرانے دوست ہو، جتنی خوشی مجھے ہوگی اور بھلا کسے ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں، میں تمہیں بے شمار خوشیوں کے موقع دوں گا۔ میں اتنی فتوحات حاصل کروں گا کہ تمہیں میرے لیے قدم قدم پر خوشی منانی ہوگی، اور میرے لیے تمہیں خوشی مناتے دیکھ کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی۔ امبر اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ قہرمان اس پر چوٹ کر رہا ہے، اسے حسد کی آگ میں جلانا چاہتا ہے، اس کے دل کو اندر ہی اندر کچکوئے لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ صبر سے کام لینے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ قہرمان نے امبر کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، دوست، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، دربار میں تمہارا عہدہ برقرار رہے گا۔ شکریہ قہرمان، مجھے تم سے اسی انصاف کی امید تھی۔ اچانک قہرمان نے تیز لہجے میں کہا، یہ انصاف نہیں امبر، بلکہ میری دوست نوازی ہے۔ انصاف کا تقاضا کچھ اور تھا، مگر میں تمہارے بارے میں انصاف کا تقاضا پورا کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ شاید تمہیں خوشی نہ ہو، مگر میں نے دوستی سے کام لیا ہے اور تمہارے عہدے کو برقرار رکھا ہے۔ امبر نے بڑی موقع شناسی سے کام لیتے ہوئے کہا، میں حضور کا اس کے لیے دل سے شکر گزار ہوں۔ اتنے میں بڑا پجاری اور وزیر دربار اندر داخل ہوئے۔ وزیر دربار نے آتے ہی کہا، مجھے تنہائی میں آپ سے کچھ بات کرنی ہے عزت پناہ۔ قہرمان نے امبر کی طرف دیکھا اور کہا، اب تم جا سکتے ہو۔ امبر نے جھک کر سلام کیا اور شاہی اوان سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ سیدھا دربار خاص کی طرف آ گیا۔ اس نے ہر کسی سے باتوں میں بڑے طریقے سے منع کرنے کی سر توڑ کوشش کی کہ نئے فرعون نے پرانے فرعون اخناتون اور اس کی ملکہ نفریتی کی لاشوں کو کہاں دفن کیا ہے، مگر کوئی شخص بھی اسے کچھ نہ بتا سکا۔ اصل میں کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ اخناتون اور اس کی ملکہ کو ہلاک کرنے کے بعد کہاں دفن کیا گیا ہے۔ امبر شاہی محل سے گھوڑے پر سوار ہو کر باہر نکلا اور بظاہر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر حقیقت میں وہ درویش اناتول کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اس خیال سے کہ فرعون کا سراغ رساں اس کا تعاقب نہ کر رہا ہو، اس نے اپنی حویلی کو جانے والا راستہ اختیار کیا۔
ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ کے پاس پہنچ کر اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی بھی اس کا پیچھا نہیں کر رہا تو اس نے گھوڑا درویش اناطول کے جھونپڑے کی طرف ڈال دیا۔ دریائے نیل کے کنارے کنارے سر پر دوڑاتے گھوڑا وہ بہت جلد درویش اناطول کی جھونپڑی میں پہنچ گیا۔ اس وقت درویش اپنی جھونپڑی سے باہر انار کے درختوں کے چھاؤں میں بوریے پر بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ عنبر گھوڑا ایک طرف کھڑا کر کے ریت پر بیٹھ گیا اور اناطول کی عبادت کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اناطول نے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد عنبر کو دیکھا اور اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ عنبر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ درویش نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے ایک بات معلوم ہے عنبر بیٹے، تم مجھے کچھ نہ بتاؤ۔ مجھے تمہارے چچا اور تمہاری والدہ ملکہ کی موت کا بے حد افسوس ہے۔ تمہارے دوست قہرمان نے ان دونوں کو ہلاک کر کے ایک سنگین جرم کیا ہے، ایک ہولناک ظلم کیا ہے۔ اس نے اپنی تباہی کو آواز دی ہے، وہ زیادہ دیر تک تخت پر نہ بیٹھ سکے گا۔ ظالم کو آخر اس کیے کی سزا ضرور ملتی ہے۔ رب عظیم کا قانون سچا ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ عنبر نے کہا، میرے آقا، میرے ساتھ جو سب سے بڑا ظلم ہوا وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی والدہ اور چچا کی قبروں کا کچھ علم نہیں ہے۔ قہرمان نے اس خیال سے کہ لوگ ان کی پوجا شروع نہ کر دیں، قتل کرنے کے بعد دونوں کی لاشوں کو کسی خفیہ جگہ دفن کر دیا ہے۔ خدا جانے اس نے انہیں دفن کیا ہے یا دریا میں بہا دیا ہے۔ درویش نے سر ہلا کر کہا، بادشاہ اور ملکہ کی روحیں قہرمان سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لیں گی۔ عنبر کہنے لگا، ان کے بدلہ لینے سے پہلے میں قہرمان سے انتقام لینا چاہتا ہوں۔ ابھی میرے پر کٹے ہوئے ہیں، ابھی میں مجبور ہوں، ابھی میں اکیلا اور بے یار و مددگار ہوں، مگر بہت جلد رب عظیم کی مہربانی سے میرے ساتھ پوری فوج اور پورا دربار ہوگا اور میں قہرمان کی گردن اڑا کر اس سے اپنا جائز حق مصر کا تاج و تخت چھین لوں گا۔ رب عظیم نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا عنبر، فی الحال تمہیں صبر اور حکمت عملی سے کام لینا ہوگا اور مناسب وقت کا انتظار کرنا ہوگا۔ عنبر نے سر جھکا لیا اور پلکوں پر آنسو بھر کر بولا، اے بزرگ ہستی، مجھے یہ بتائیے کہ میری والدہ ملکہ کی قبر کہاں ہے؟ درویش اناطول نے یہ سوال سن کے آنکھیں بند کر لی اور ریت پر دوزانو ہو کر مراقبے میں بیٹھ گیا۔ کافی دیر مراقبہ کرنے کے بعد اس نے آنکھیں کھولی اور کہا، عنبر، تمہاری والدہ ملکہ اور چچا کی قبریں میں تمہارے پردادا فرعون کے حرام کے کھنڈروں میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وہاں جا کر ان کی قبروں پر دعا پڑھ سکتے ہو۔ یہ کھنڈر شہر کے شمال مشرق میں ہے۔ شکریہ درویش، خدا مست، میں ابھی دعا پڑھنے جا رہا ہوں۔ درویش اناطول سے اجازت لے کر عنبر گھوڑے پر سوار ہوا اور قدیم اہرام کے کھنڈروں کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہونے سے پہلے وہ وہاں پہنچ گیا۔ اہرام کے یہ کھنڈر ویران اور اجاڑ پڑے ہوئے تھے۔ گھوڑے کو باہر باندھ کر وہ اہرام کے اندر داخل ہو گیا۔ یہاں چاروں طرف ٹھنڈا اور مرطوب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس نے مشعل روشن کر کے ہاتھ میں تھام لی۔ اچانک ایک طرف سے ایک جانور اڑ کر اس کے سر پر پھڑپھڑاتا ہوا باہر نکل گیا اور اس کے ساتھ ہی اسے ایک آواز آئی، اے شہزادے، کیا تو اپنی والدہ ملکہ کی قبر کی تلاش میں آیا ہے؟ عنبر کو یوں لگا جیسے یہ آواز اس کے پردادا کی روح کی ہو۔ اس نے کہا، ہاں اے مقدس آواز، رب عظیم تجھے اپنی رحمت سے نوازے، میری رہنمائی کر اور بتا کہ میری والدہ کی قبر کہاں ہے۔ آواز پھر سنائی دی، اس کے لیے تجھے میری ایک شرط ماننی ہوگی۔ اگر تم نے میری شرط تسلیم کر لی تو میں تجھے تمہاری والدہ ملکہ کی قبر تک پہنچا دوں گا، لیکن اگر تم نے میری شرط نہ مانی تو تم ساری زندگی ان غاروں میں بھٹکتے رہو گے اور تمہیں اپنی ماں کی قبر کا پتہ نہ چل سکے گا۔ عنبر نے جلدی سے کہا، مجھے اپنی شرط بتاؤ، میں اسے تسلیم کر لوں گا۔ آواز نے کہا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہوگا کہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہنا ہوگا، اے رب زوئیس، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ عنبر ذرا ہچکچایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آواز نے غصے میں اسے کہا، تو پھر ان غاروں میں ساری عمر بھٹکتا پھر میں جا رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہ کرنا، میں تیار ہوں۔ اور عنبر نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا،
اے رب زوئیس، مجھے ہمیشہ کی زندگی عطا کر دے، مجھ پر موت حرام کر دے۔ فضا میں ایک شیطانی قہقہ بلند ہوا اور غار کی دیواریں گونج اٹھی۔ نیچے دیکھو، تمہاری والدہ کی قبر تمہارے سامنے ہے۔ عنبر نے جھک کر دیکھا، ایک گڑھے میں 2 قبریں بنی ہوئی تھیں۔ ایک قبر پر اس کی والدہ کا نام اور دوسری پر اس کے چچا فرعون اخناتون کا نام کندہ تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر دونوں قبروں پر دعا مانگی اور غار سے باہر نکلنے سے پہلے آواز کو مخاطب کر کے بولا، اے آواز، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے ہمیشہ کی زندگی کیوں دلوائی ہے؟ ایک بار پھر شیطانی قہقہ گونجا اور جواب ملا، اس لیے کہ میں ہمیشہ کی جہنمی عذاب سے چھٹکارا پا سکوں۔ سنو، اب تمہیں رات کے پچھلے پہر دریا پر پہنچنا ہوگا، وہاں ایک جہاز تمہارے انتظار میں کھڑا ہوگا۔ یہ ہمیشہ کی زندگی کا جہاز ہوگا، تم اس پر سوار ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے اپنی شرط اور قسم کے مطابق ایسا نہ کیا تو تمہاری والدہ کی روح قیامت تک سخت عذاب میں مبتلا کر دی جائے گی۔ عنبر نے فوراً کہا، میں ضرور پہنچ جاؤں گا۔ رب عظیم میری والدہ کی ملکہ کی روح کو عذاب سے محفوظ رکھے۔ رب عظیم کے نام پر ایک بار پھر ایسا شیطانی قہقہ گونجا جیسے کوئی پہاڑ کی چوٹی سے پتھروں کے ساتھ نیچے لڑک رہا ہو۔ اس کے بعد آواز غائب ہو گئی۔ عنبر غار سے باہر نکل آیا، اس کی مشعل بجھ کر اندر ہی کہیں گر چکی تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر وہ سیدھا اپنی حویلی میں آ گیا۔ وہ بڑا حیران تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے اور اسے کبھی بھی موت نہ آئے۔ اس چیز کو آزمانے کے لیے اس نے خنجر لے کر اپنے بازو پر ایک خراش ڈالی۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بازو کی کھال کٹ گئی، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی باہر نہ نکلا۔ اس کے ساتھ ہی زخم اپنے آپ مل گیا۔ وہ ابھی غور ہی کر رہا تھا کہ اسے باہر گھوڑوں کے رکنے اور حویلی کے اندر قدموں کی آواز سنائی دی۔ دروازہ ایک دم کھلا اور 2 سپاہی تلواریں سونتے اس کی طرف بڑھے۔ ہم فرعون مصر کے نام پر تجھے گرفتار کرتے ہیں، ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے زندہ زمین میں دفن کر دے۔ عنبر پہلے تو حیرت زدہ ہو کر رہ گیا، پھر اسے خیال آیا کہ وہ تو مر ہی نہیں سکتا، کیوں نہ مقابلہ ہی کرے۔ اس خیال کے ساتھ اس نے بھی تلوار نکال لی۔ دونوں سپاہی اس پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے۔ بڑا زبردست مقابلہ شروع ہو گیا۔ عنبر اگر تلوار بازی میں ماہر تھا تو وہ سپاہی بھی کسی سے کم نہیں تھے۔ 1 کا 2 سے مقابلہ تھا، کبھی عنبر کا پلہ باری ہوتا اور کبھی سپاہی اسے دھکیلتے ہوئے دیوار تک لے جاتے۔ آخر ایک کامیاب راؤنڈ کھیل کر عنبر نے ایک زوردار وار کر کے ایک سپاہی کی گردن اڑا دی۔ دوسرا سپاہی اپنے ساتھی کی موت سے غضبناک ہو گیا۔ اس نے تلوار کا ایک بھرپور وار عنبر کی گردن پر کیا۔ تلوار سیدھی عنبر کی گردن سے ٹکرائی، مگر گردن کٹنے کی بجائے تلوار جھنجھنا کر اچٹ گئی، جیسے کسی لوہے کی ڈھال سے ٹکرائی ہو۔ چھن کی آواز پیدا ہوئی اور گردن کا کچھ بھی نہ بگڑ سکا۔ سپاہی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے ایسا شدید اور بھرپور وار کیا تھا کہ اگر پتھر پر بھی کیا جاتا تو اس کے بھی کئی ٹکڑے ہو جاتے، مگر عنبر کی گردن پر ایک ہلکی سی خراش بھی نہ آئی تھی۔ وہ گھبرا گیا۔ عنبر نے اس کی گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تلوار اس کے دل میں اتار دی۔ ایک چیخ کے ساتھ سپاہی مردہ ہو کر نیچے گر پڑا۔ عنبر نے تلوار نیام میں ڈالی، اپنی حویلی کو ایک نظر دیکھا اور گھوڑے پر سوار ہو کر دریا کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں فرعون کی فوج اس کی تلاش میں نہ آ رہی ہو۔ اگرچہ وہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا گیا تھا، مگر پھر بھی اسے ڈر تھا کہ زمین کے اندر دفن ہونے سے کہیں اس کا سانس ہی نہ رک جائے اور دھانگ اٹھنے سے وہ مر ہی نہ جائے۔ اسے کیا خبر تھی کہ وہ زمین میں دفن ہونے کے بعد بھی ہزاروں سال تک بغیر سانس لیے کچھ کھائے پیے زندہ رہ سکتا ہے۔ رات آدھی سے زیادہ ڈل چکی تھی۔ وہ دریائے نیل کے کنارے پہنچا تو دریائے کنارے ایک چھوٹا سا بادبانی جہاز لنگر انداز تھا۔ جہاز پر روشنی ہو رہی تھی اور ملاحوں کے گیت گانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کسی کو آواز دے کہ جہاز سے ایک چھوٹی سی کشتی اتر کر اس کے پاس آئی اور ایک ادھیڑ عمر جہازی نے کہا، تشریف لائیے، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ عنبر چپ چاپ کشتی میں سوار ہو گیا۔ کشتی اسے لے کر بادبانی جہاز کے ساتھ لگی۔ ایک سیڑھی کے ذریعے عنبر جہاز کے اوپر آ گیا۔ وہاں جہازی گیت گاتے ہوئے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے۔ عنبر کو سوار ہوتا دیکھ کر جہاز کے کپتان نے جہاز کا لنگر اٹھوا دیا اور جہاز نے پچھلے پیر کی ہوا میں دریا میں سفر شروع کر دیا۔ رات بھر اور اگلے دن سفر کرنے کے بعد جہاز کھلے سمندر میں داخل ہو گیا۔ اس دوران میں جہاز پر کسی نے بھی عنبر سے کوئی بات نہ کی۔ سارے جہازی اپنا اپنا کام کر رہے تھے۔
अंबर जिस किसी से भी बात करने की कोशिश करता वो इसकी तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुराता और बगैर जवाब दिए अपने काम में मशगूल हो जाता। रात होगी। उस रात समंदर में तूफान आ गया। सुबह तूफान थम गया। बादलों में से सूरज निकला तो अंबर अपने लकड़ी के कैबिन से निकलकर अर्शे पर आया तो ये देखकर हैरान रह गया। वहाँ एक भी जहाजी नहीं था। वो भाग कर कैप्टन के कमरे में गया। वहाँ भी कोई नहीं था। वो नीचे आया। जहाज के चप्पू अपने आप चल रहे थे। मल्लाहों के गीत गाने की आवाजें आ रही थी मगर एक भी मल्लाह दिखाई नहीं दे रहा था। वो सारे जहाज में घूम फिर कर देख रहा था। सारे का सारा जहाज खाली था। फिर मल्लाहों के गीत की आवाजें भी बंद हो गई। चप्पू अपने आप चलते रहे। जहाज किसी नामालूम मंजिल की तरफ समंदर की लहरों पर बहता रहा। अंबर इस खाली और वीरान जहाज पर शायद हमेशा हमेशा के लिए तन्हा रह गया था। क्या वो मौत से जिंदगी की तरफ जा रहा था? खाली जहाज अंबर को लेकर कहाँ पहुंचा? उसने फिरौन से कैसे इंतकाम लिया? ये सब कुछ इंशाल्लाह इस हिस्से के दूसरी कहानी में फिरौन की तबाही में बताऊंगा। तो प्यारे लिसनर्स, आपको अंबर नाग मारिया सीरीज की पहली कहानी मिस्र की मलका कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है। अंबर नाग मारिया सीरीज का सिलसिला इंशाल्लाह चलता रहेगा। इस सीरीज की दूसरी कहानी फिरौन की तबाही जल्द ही लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मुझे सपोर्ट करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।